انمول موتی کے تحت آپ جانتے ہیں کہ ہم ان اسماء حسنہ پر بات کر رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے اور جن کے ذریعے سے ان کی باطنی ترقی ہوئی اور تکمیل نبوت کے مراحل انہوں نے طے کیے اور ملائکہ مسخر ہو کر معجزات کی تکمیل کرتے تھے۔ ان میں سے آج ہم گفتگو کریں گے 26ویں نمبر پر، 26۔ تو یہ 26واں نمبر جو ہے آج یہ اسماء حسنہ کے حوالے سے بات ہوگی، اور یہ نام جو ہے بڑا عجیب و غریب ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ گویا کہ نبوت اور جو ملوکیت دونوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نصیب فرمائی، اور یہ وہ نام تھا کہ جب ان کو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کیا تو اس سے نبوت کے مراحل بھی طے ہوئے اور دنیاوی عزتیں اور رفتیں بھی ان کے قدموں میں آئیں۔ یہ نام جو اپنی کیفیت کے اعتبار سے جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، گویا کہ یہ مشترک الخاصیت ہے، دونوں طرح کی خاصیت اس نام میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس نام کے جو ہے وہ نصاب کی جو عدد ہے وہ 2,56,000 ہیں۔ 2,56,000 مرتبہ اگر اس کا ورد کر لیا جائے، نصاب پورا کر لیا جائے تو اس کے ورد کرنے پر تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو بڑا عجیب و غریب نام ہے، جہاں تک اس کے جو ہے وہ پہلی خاصیت کا تعلق ہے، اور یہ نام حمد و ثنا سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یہ نام یہ ہے، یا حمید الفعالی ذل منی علی جمیع خلقہ بلطفہ، یا حمید الفعال، اے وہ ذات جو اپنے کاموں میں قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، ذل منی علی جمیع خلقہ، فضل و احسان والی ہے اپنی تمام مخلوق پر، بلطفہ، اپنے لطف و کرم کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ اس کا ترجمہ اور مطلب ہے، اور یہ حمد و ثنا سے بھرا ہوا نام ہے، اور یہ بڑی غریب اس کی خاصیت ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص سرداری چاہتا ہے، قوم کی، قبیلے کی، ملک کی، ریاست کی سرداری چاہتا ہے کہ اس کو سب سے بڑا منصب سرداری کا نصیب ہو جائے۔ جیسے کہ آج کل کی دنیا کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے، پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی اونچا منصب جو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص کسی اونچے منصب پر قائم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید ترقی ہو، اگر جاب پر ہے، کسی عہدے پر ہے تو اس کے اندر مزید پروموشن چاہتا ہے، مثلا اس قسم کی اس کی چاہت ہے۔ اور یا یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ جس جگہ پر میں جاؤں تو وہاں مجھے عزتیں ملیں، رفتیں ملیں، لوگ ہاتھوں ہاتھ مجھے لیں، تو ہر طرح کا رسپانس مجھے ملے، تو گویا کہ وہ اپنی مقبولیت عامہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ 21 دن کے اندر 2 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، روزانہ کی تعداد اس کی مقرر کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 لاکھ کو 21 پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیں، تو روزانہ کی جتنی تعداد بنتی ہے 9,500 کچھ بنتی ہے، تو وہ تعداد جو ہے روزانہ اس کا ورد کرے، 21 دن کے اندر 2 لاکھ پورا کرے۔ 2 لاکھ پورا کرنے کے بعد اب روزانہ جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک دن کی جتنی تعداد بنی تھی روزانہ اس تعداد کو جاری رکھے، 9,000 کچھ اس کی تعداد بنتی اس کو جاری رکھے۔ اور اگر روزانہ 9,000 کی تعداد اب پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ 1,000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد جاری رکھے۔ اس سے ہوگا کہ 2 لاکھ جو پڑھا ہے اس کی تاثیر اس کو حاصل رہے گی، اور جو مقاصد تھے وہ مناظر اس کو نصیب ہو جائیں گے۔ سرداری چاہتا ہے سرداری ملے گی انشاءاللہ، اور اگر جو دوسرے پروموشن چاہتا ہے پروموشن ملے گی، اور مقبولیت چاہتا ہے کہ ہر جگہ عزت رفتیں ملے تو عزتیں اس کو ملے گی، لوگوں کی نظر میں اللہ اس کو معزز کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی دنیا کے اندر انسان انہی چیزوں کا متلاشی ہوتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ عزت رفتیں ملیں، بجائے اس کے کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ان عزت رفتوں کو حاصل کرے، خود اللہ کے دربار میں اللہ کا ذکر اور یاد کر کے ان منزل کو حاصل کرے، تو اس میں عافیت اور خیر بھی ہوگی۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو ہے وہ مدح اور تعریف ہو، لوگ میری برائی نہ کریں، مذمت نہ کریں، مدح و تعریف ہو میری، جگہ جگہ جس جگہ پر جاؤں لوگ میری تعریف کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کی نیچر اور نفسیات ہے کہ انسان اپنی تعریف چاہتا ہے، اگرچہ یہ ایک درجے میں انسان کا نقص بھی ہے کہ اب انسان اپنی تعریف چاہتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے مٹی کا بنا ہوا، ناپاک پانی کی قطرے کی پیداوار، یہ قابل تعریف ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے ستاری کا پردہ تان رکھا ہے، اور یہ انسان بظاہر جو قابل تعریف بھی نظر آتا ہے، اور انسان کی تعریف حقیقت میں خود رب انسان کی تعریف ہوتی ہے جس نے ایک ایسا قابل تعریف انسان تخلیق کیا ہے۔ تو ایک شخص چاہتا ہے میں ممدوح بن جاؤں، میری ہم مدح ہو، تعریف ہو، اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو یہ نام ہے یا حمید الفعال ذلمنی علی جمیع خلقہ بلطفہ، تو بلطفہ تک یہ جتنا نام ہے اس نام کے غیر مقرر جو وہ حروف ہے وہ اکٹھے کرے۔ جو حروف مقرر ڈبل ڈبل آ رہے ہیں، جیسے یا حمیدو کے اندر یا، اس کے بعد حمیدو کے اندر یا، تو یہ ڈبل آ گیا، ان میں سے ایک کاؤنٹ آپ نے کرنا ہے۔ تو غیر مقرر جتنے حروف ہیں اس کو کاؤنٹ کر لیں، تو اس کی جتنی تعداد بنے ہر ایک حرف کے بدلے میں 1000 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ ہم نے جو اس کا حساب لگایا تو وہ 16 حروف بنتے ہیں اس دعا کے اندر، یا حمید الفعال ذلمنی علی جمیع خلقی یا حمیدو، تو اس کے اندر جو ہے 16 حروف جو ہے وہ بنتے ہیں غیر مقرر۔ جب 16 بنے تو ایک حرف کے مقابلے میں 1000، تو گویا کہ 16000 مرتبہ کا ورد، 16000 مرتبہ کا جو ہے ورد کرنا ہے، اور یہ آپ نے 41 ڈیز ایک چلا پورا کرنا ہے 16000 کا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ممدوح بنا دیں گے، قابل حمد بنائیں گے، قابل تعریف بنائیں گے، جہاں جائے گا اللہ تبارک و تعالی جو اس کے لیے اچھے احوال پیدا کریں گے۔ یہ ایک تاثیر، اور ایک تاثیر اس کی بہت زبردست ہے، دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ اور کامیابی۔ اور ظاہر ہے کہ آج انسان کا جو ہے نفس و شیطان خود بڑا دشمن، پھر انسانوں اور جنات کے اندر انسان کے دشمن، عزیز و اقارب اور معاشرے سوسائٹی کے اندر انسان کے دشمن ہوتے ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے لیے زبردست تاثیر ہے، 360 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ جو ہے اس کے جو ہے وہ سورت یاسین کی آیت نمبر 7 اور 8 جو ہے اس کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 7 اور 8 ساتھ ساتھ تلاوت کرنی ہے، تو اور اس کے ساتھ یہ نام پڑھنا ہے۔ گویا کہ اس نام کو آپ پہلے پڑھیں گے، یا حمید الفعال ذلمنی علی جمیع خلقی یا حمیدو، اس کے بعد وہ دونوں آیتیں آپ تلاوت کریں گی۔ تو انا جعلنا فی اعناقہم سے لے کے آپ نے جو ہے اس سے اگلی آیت، یہ دونوں آیتیں، یہ آیتیں آپ نے تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اگلا نام پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 360 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ پورا کرنے کے بعد اب آپ نے دعا کر لینی ہے، اور پڑھنے میں بھی آپ کی نیت ہوگی معلوم نامعلوم دشمنوں کی، تو کسی بھی قسم کے دشمن ہوں گے وہ مقہور و مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو ہدایت عطا فرما دیں گے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، سنورنا نہیں ہے، تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس نے تو کہا کہ اس کے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، تو جلال اس درجے میں ہے کہ دشمن اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ لہذا جو لوگ اپنے دشمنوں سے، موذی دشمنوں سے پریشان اور تنگ ہیں، تو وہ یہ اس پر عمل کریں۔ لہذا سورہ یاسین کی آیت انا جعلنا فی اعناقہم سے یہ آیت، اس کے بعد والی آیت وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یہ دونوں آیتیں، یہ غالباً 7 یا 8 ہے، یا 8 یا 7، یہ دونوں آیتیں ساتھ تلاوت کرتے جائیں اور 360 مرتبہ پورا کریں۔ اب اگر ایک اکیلا آدمی نہیں کر سکتا اور دشمن مشترک ہے، اجتماعی دشمن ہے، تو پورا خاندان گھرانہ بیٹھ کے بھی اس کا ورد کر سکتا ہے 360 مرتبہ۔ 360 مرتبہ سب بیٹھ کے پورے گھر والے، اور یہ اس انداز سے جو ہے وہ پورا کریں۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کریں گے۔ اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو وہ تابعدار ہو جائے گا اور آپ سے معافی تلافی کر کے معاملات کو درست کر لے گا۔ اسی طریقے سے اوپر جو میں نے بتایا کہ ممدوح بننے کے لیے 16000 مرتبہ کا جو میں نے بتایا، ظاہر ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے کہ 16000 پڑھنا مشکل ہے، تو پھر آپ کے جو خونی رشتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، تو خونی رشتے، یہ رشتے چند مل کر اکٹھا 16000 پڑھ سکتے ہیں۔ تو خونی رشتے مل کے پڑھ سکتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی ثمرات حاصل ہوں گے اور ہر ایک کو حاصل ہوں گے، لہذا ہر ایک ان میں سے قابل مدح ہوگا، قابل تعریف ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے 2 لاکھ کی تعداد جو میں نے عرض کی کہ 21 دن کے اندر 2 لاکھ پورا کرنا ہے، ہو سکتا ہے بس اوقات ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ یہ 2 لاکھ پورا کرنا مشکل ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ بہت سی تعدادیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ 15000 روزانہ پڑھنا مشکل، یا 10000 روزانہ پڑھنا مشکل، تو وہ خونی رشتے مل کے پڑھ سکتے ہیں۔
بہن بھائی اکٹھے مل کے پڑھ سکتے ہیں، ماں باپ مل گئے، پوری فیملی مل گئی وہ پڑھ سکتے ہیں، پوتے نواسے جو ہے شامل ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ محرم اور خونی رشتے یہ مل کے آپس میں اگر پڑھ لیں تو بھی وہی ثمرات اور تاثیرات نصیب ہو جاتی ہیں جو اکیلا پڑھنے کی ہیں۔ تو یہ اس دفعہ میں نے مزید ایک چیز اضافہ کی ہے، کیونکہ لوگوں کی بہت سی کاز اور لوگوں کی بہت سی یہ جو ہے کنسرن تھے کہ اکیلا پڑھنا 16,000 مشکل ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ جزیہ بتایا کہ اب بول تو اکیلا کوشش کریں، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ کے خونی اور محرمیت کے جو رشتے ہوں وہ مل کے آپس میں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تاثیر اور قوت نصیب فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تاثیر بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہ بس اوقات لوگ آپ پر جادو ٹونے کرتے ہیں، آپ پر جو جنات چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے دشمنیاں کرنے کے لیے مختلف جو گندے عمل کرتے ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دشمن باز نہیں آتا اور یہ بار بار یہ جادو ٹونے کرتا ہے، ہم جادو ٹونوں کے علاج کرتے ہیں، یہ پھر دوبارہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس جادو ٹونے کو اور اس کی عداوت دشمنی کو اسی کی طرف واپس پلٹانے کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ یہ 360 مرتبہ اس کا ورد کریں گے، اول آخر ایک ایک مرتبہ جو وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور ہر 100 کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ آپ نے جو وہ دروشی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ گویا کہ 360 ہے تو گویا کہ ایک 100 کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ درود، پھر دوسرے 100 کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ درود، پھر تیسرے 100 کے اول آخر میں تو ایک ایک مرتبہ درود، تو گویا کہ 6 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 60 کی تعداد پوری کریں گے۔ یہ پڑھ کے آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو ہم پہ جادو ٹونا کر رہا ہے، جو ہم پر جنات چھوڑ رہا ہے، شیطانی موکل چھوڑ رہا ہے، یا ہمیں پریشان کر رہا ہے، یا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یا اللہ ان سازشوں کو اور اس کے جادو ٹونے کو انہی کی طرف واپس لوٹا دے۔ یہ دعا کریں تو یہ دعوت حمیدی ایسی زبردست ہے کہ وہ اسی دشمن پر یہ چیزیں پلٹ جاتی ہیں جو آپ کے خلاف یہ چیزیں کرتا ہے۔ یہ زبردست تاثیر ہے، بہت سے لوگوں کی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا وہ اگر یہ کرنا چاہیں تو ان کو بھی اجازت ہے۔ باقی یہ ہے کہ بروئے شریعت وہ دیکھ لیں کہ شریعت و فطرت کے مطابق آپ ایک جائز طریقے پر آپ اس کو لوٹانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ دشمن بیچارہ نادان ہے، وہ اپنی نادانی میں آپ کو دشمن سمجھ کے ایسی حرکت کر رہا ہے، لہذا اس کا جو ہے کہ یہ غلط فہمی پہلے دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا اور وہ ایذا دے پر تلا ہوا ہے تو پھر آپ یہ رجت والا یہ عمل کریں، تو جو وہ کرے گا وہ سب اس کی طرف رجت کرے گا۔